نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري واجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت سارے عالم کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین کی باتیں کہنے اور سننے کا جو ماحول ابھی ہمارے یہاں ہے، اللہ اس کو ہمیشہ باقی رکھے اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مبارک جمعہ میں دور حاضر میں جو معرکہ آرائی چل رہی ہے ایران کی اور دوسرے ملکوں کی، تو ابھی 2-3 دن پہلے بخاری شریف کا ایک سبق گزرا ہے اسی سے متعلق، اور بہت ایمان افروز، بہت روح پرور اور نایاب واقعہ ہے۔ اس میں بہت کم مقررین اور واعظین اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب بچوں کو میں نے پڑھایا تو اس وقت ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اس روایت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں نماز کی قرات سے متعلق جو بحث آئی ہے، اس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روح پرور واقعہ ہے اور ایمان کو اس سے تازگی ملتی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں جن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کہیں سے، تو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ان کو دیکھ کر فرمایا، ھذا خالی، یہ ہمارے ماموں ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالیال سے تعلق رکھتے تھے تو فرمایا کہ ھذا خالی فلیرم رون خالہ، یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جو میرے ماموں جیسا اپنا ماموں دکھائے۔ میرے یہ ماموں کتنے عظیم ہیں، کوئی آدمی ہے فلیرم رون خالہ، اپنا ماموں مجھے دکھائے ویسا۔ تو کہا کہ تعریف میں ان کی مدح سرائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ سنن کی بعض روایتوں میں ہے
کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات صحابی تھے. رسول اللہ وسلم کی دعا ان کو شامل ملی تھی. آپ نے دعا دی تھی اللہم استجب دعوت سعد، اے اللہ سعد کی دعا کو قبول فرمائیے. تو رسول اللہ وسلم کی دعا حضرت سعد کے لیے اور وہ قبول نہ ہو تو بہرحال وہ مستجاب الدعوات صحابی تھے. واقعہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ایران کے کسی زمانے میں وہ قادسیہ کا شہر تھا اور ایران کا ملک اس وقت تک اسلامی سلطنت میں نہیں آیا تھا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اور وسلم کو دنیا سے تشریف لگے ہوئے 6 سال ہوا تھا. سن 16 ہجری کا واقعہ ہے. 16 ہجری میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفہ جس کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کیا تھا. بعض شہر تو ایسے ہندوستان میں جو ہم لوگوں کے پیدائش سے بہت پہلے سے آباد ہے اور اب بھی بہت ساری ضرورت کے مطابق شہریں اور آباد کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، نیا شہر بنایا جاتا ہے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور بصرہ کو آباد کیا تھا، بنایا تھا اور وہاں پر لوگوں کو بسایا تھا کوفے کو. تو سب سے پہلے گورنر اس کوفہ کے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے تھے اور پھر انہی کی قیادت میں، انہی کی کمانڈری میں جنگ قادسیہ جو بہت خطرناک قسم کی اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، یعنی عربوں کی اور ایرانیوں کی بہت خوریز لڑائی تھی اور مسلمانوں نے جی جان کی بازی لگا کر کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس پورے خطے کو فتح کر لیا تھا. بہت تاریخی واقعہ ہے جنگ قادسیہ اور اسلام کی تاریخ کا ایک بہت اہم ترین باب ہے جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑا گیا تھا. اس کے واقعے میں لکھا ہے اور ایران کی طرف سے ایرانی فوج کا کمانڈر رستم تھا، جو رستم مشہور زما پہلوان رستم. تو رستم اس کا قائد تھا، اس کی فوج کا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کے کمانڈر تھے. انہوں نے حضرت ربی ابن عامر کو رستم کے دربار میں بھیجا کہ جاؤ جنگ سے پہلے کچھ باتیں کر کے آؤ، بلکہ شاید بلایا بھی تھا اس نے. تو حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کے قاصد بن کر اس کے پاس گئے، رستم کے پاس، اور بہت استغنا کے ساتھ کہاں اجمی اور ایرانی فوج کا سپہ سالار جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی اور یہ بے خوف و خطر اپنے خچر پر بیٹھ کر، اور رستم نے دربار لگا رکھا تھا. بڑی قیمتی تیرے قالی ہیں ایرانی، ایران کی قالی اس زمانے ہی مشہور تھی اور بہت تمطراق کے ساتھ تو اس کے تخت لگے ہوئے تھے. وہ اپنے خچر پر بیٹھ کے چڑھ کر کے، یہ نہیں کہ پیدل جی حضوری کرتے ہوئے، ان باتوں کو بولتے آج شرم بھی آتی ہے کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. ان رفتوں کو دیکھ حیران کر زمین پہ مجھے چور دیکھ کر، ان رفتوں کو دیکھ جہاں سے گرا ہوں میں. مسلمان کس بلندی سے گرا ہے اس کو یاد کرنا چاہیے کبھی کبھی کیا مقام تھا. تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ را. چنانچہ حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے رستم کے دربار میں تو وہ اس کے بالکل قالین پر اس کا جو اس کی مسٹری کی اس کی کرسی تھی اس کے پاس پہنچ گئے اور
اپنے گھوڑے خچر پہ بیٹھ کر کے، اور نیزے جو اس کے ہاتھ میں تھے ربی کے، اس کو نیزے کو اس قالین پر مارتے ہوئے اس کو مختلف جگہوں سے سوراخ کرتے ہوئے خراب کرتے ہوئے گئے، تاکہ دولت کا نشہ جو اس کے سامنے ہے، ہم عربوں کے فقر و فاقہ کو بھی وہ دیکھ لے کیا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو کہا کہ ہم کو بلایا گیا ہے، میں آیا نہیں ہوں، اگر کہتے تو میں چلا جاؤں، اگر بلایا ہو تو میں اپنی شرط پہ آؤں گا۔ چنانچہ رستم نے بلایا اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں اسلام کا پیغام دیا رستم کو۔ رستم کہاں سے ماننے والا تھا؟ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کے سر پر ٹوکرا بھر کر کے مٹی ڈال دو اس کے، اور کہو جائے۔ بس وہ حضرت ربی سر پہ ٹوکرا جو رکھا تھا مٹی کا، اس کو لے کر کے سر پر یہ گئے اور وہ گئے، اپنے خچر پر بیٹھ کر کے سیدھے رہتے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ رستم نے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے، اب طے ہے کہ ایران کو اب ہم فتح کر کے ہی جائیں گے۔ بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لڑائی جاری تھی اور بہت مارکہ آرائی ہو رہی تھی، تو انہوں نے خبر کروایا کہ رستم کو کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم یہاں سے چلے جائیں بغیر فتح کیے ہوئے، تو ایران کے میوہ جات، میوے، ڈرائی فروٹ کے مزے ہم نے چکھ لیے ہیں، بغیر اس کو حاصل کیے ہم جانے والے نہیں ہیں کسی بھی حال میں۔ بڑی لمبی داستان ہے، میں دوسری بات کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی قیادت میں اسلام کا ایک بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کو ملا اور ہمیشہ کے لیے ملا۔ آج وہاں پر ایران ہے، اس زمانے میں ایران نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ عراق میں شامل تھا سب۔ تو کوفہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک لیٹر پہنچا، خط پہنچا، اور یہ خط پہنچا کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ نے گورنر بنا رکھا ہے، وہ صحیح آدمی کو طے نہیں کیا ہے، ان کے اوپر الزام لگا ہے۔ جو وسلم نے جن کی تعریف کیا اور ان کے اوپر 10 طرح کے الزامات، چارج شیٹ ان کے خلاف، اور اس پہ اہل کوفہ لکھ دیا۔ حالانکہ لکھتا تو ایک ہی آدمی ہے کوئی، لیکن نام دیتا ہے تمام لوگ۔ کہیں بھی کوئی لیٹر جاتا ہے تو سب کی طرف سے لکھتا ہے، حالانکہ لکھنے والا، یہ حرکت کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں لکھنے والے نے اہل کوفہ لکھ دیا خط میں، اور لکھ دیا کہ سعد کو یہ گورنری کے مستحق نہیں ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی جن کے ڈر سے شیطان بھاگتا تھا، اور وہ سعد رضی اللہ عنہ کو کچھ سمجھ کے بھیجا تھا اس علاقے میں، اور وہ علاقہ الکوفی، عربی میں مشہور ہے الکوفی لا یوفی، اہل کوفہ کبھی وفادار نہیں بن سکتا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلوا کے شہید کروا دیا، حضرت علی وہاں شہید کیے گئے، مزاج وہاں کی مٹی کے مزاج میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ حضرت سعد کے خلاف یہ خط آیا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا، چونکہ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ یہ بات 100% دشمنی، حسد اور کینے کی بنیاد پر ہے، بدماشی کی بنیاد پر ہے، اہل کوفہ کی خباثت کی بنیاد پر ہے۔ لیکن امیر المومنین کو ضابطے کی کارروائی تو کرنی تھی، دنیا کو دکھانا بھی تھا، لہٰذا اسی وقت انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا کہ آپ گورنری کے عہدے سے معزول کیے جاتے ہیں اور اب فوراً مدینہ واپس آئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم پہ عمل کیا اور مدینہ واپس چلے گئے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا گورنر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیج دیا۔ وہاں پہنچ گئے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا حکم ہے حضرت؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے خلاف بہت سی شکایتیں آئی ہیں کوفہ سے کہ آپ گورنری کا حق ادا نہیں کرتے ہو، اور دنیا بھر کی چیزیں جو لکھی ہوئی کسی نے، اس کا نام بھی ابھی معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ تو اس میں حضرت سعد نے فرمایا کہ اس لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے، امامت کرتے ہیں صحیح سے نہیں کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکلیف ہی ہوگی سن کر کے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو بالکل کلیئر کرنا ہے۔ آج کل کی طرح نہیں کہ کس کی مجال ہے کہ ہمارے خلاف، ہمارے شان میں یا ہمارے آدمی کے خلاف کوئی بکواس کرے۔ انہوں نے کہا نہیں، بالکل کھلی کتاب کی طرح حکومت کا نظام رہنا چاہیے،
چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کے ساتھ میں ایک کمیٹی تشکیل دیتا ہوں. 2 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور ان دونوں آدمیوں کو کہا کہ تحقیق کر کے کوفہ جائیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی سے کسی کی شکایت کی جائے تو اس پر آنکھ بند کر کے آدمی بھروسہ نہ کرے, کان کا کچا نہ رہے, دونوں طرف سے تحقیق کر لے. لکھا ہے نا کتابوں میں کہ ایک آدمی روتا ہوا آیا کہ ہماری ایک آنکھ پھوڑ دیا, اور آنکھ پھٹی ہوئی لے کے آیا, روتا ہوا آیا. تو کہا گیا کہ بھائی اس پر یقین مت کرو, ہو سکتا ہے اسے سامنے والے کی دونوں آنکھ پھوڑ دی ہو, اس لیے غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے تحقیق کر لو کیا ہوا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کے لیے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں 3 آدمی کو بھیجا. ایک خود سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک اور ساتھی, اور محمد ابن مسلمہ. تینوں آدمی کو کوفہ بھیجا اور کہا کہ مکمل طور پہ چپے چپے سے خبر لے کے آئیے کہ حضرت سعد کے خلاف جو چارج شیٹ بھیجا ہے ہمارے دربار میں یا مدینے میں, اس کی حقیقت کیا ہے. تو وہ گئے, انہوں نے شروع کیا تفتیش محلوں میں, زیادہ تر مسجدوں میں جا کر کے اعلان کر کے کہ میں امیر المومنین کی طرف سے آیا ہوں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ باتیں ہیں, آپ لوگ اس کے بارے میں بتائیے کیا حقیقت ہے, یہ سچی بات ہے یا الزام ہے, جو بھی ہو کھل کے ہم کو بتائیے. ہر جگہ گئے. کوفے میں جتنی مسجدیں اس وقت بنی ہوئی, رسول وسلم کے دنیا سے جانے کے 16 سال کے بعد بہت سی مسجدیں بن گئی تھیں. تو وہاں پر ہر جگہ جا کے لوگوں نے کہا کہ نہیں, حضرت سعد کے بارے میں اس طرح کی باتیں, غلط الزام, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا, یہ تو بہت ہی بری بات کسی نے لکھی ہے. تو یہاں وہاں جہاں پورے کوفے میں گھوم کر کے انہوں نے تفتیش کر دی. ایک محلہ کوفہ کا تھا, قبیلہ بنو ابس نام ہے تاریخ میں, اب تو سب نہیں ہے, ختم ہے. تو قبیلہ بنو ابس کی مسجد میں تشریف لے گئے. یہ حضرات تینوں, حضرت سعد بھی تھے اس میں, اور وہ 2 آدمی اور تھے, اور کہا کہ بھائی ان کے خلاف یہ شکایتیں آئی ہیں, تو فلاں فلاں شکایت ہے, تو یہ حقیقت کیا ہے اس کی, ان کی نماز کے بارے میں اور دوسری 10 طرح کی چیزیں ہیں. تو امیر المومنین ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا ہے, آپ لوگ قسم کھا کر کے بتائیے کہ کوئی چھپائیے مت, اور صحیح صحیح ہم کو بتا دیجیے, ہم کو رپورٹ لے کے جانا ہے مدینہ. تو سب لوگوں نے کہا کہ نہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں یہاں پر ان کے سامنے. لیکن اسی میں ایک شخص کھڑا ہو گیا بھرے مجمع میں سب کے سامنے, حضرت سعد بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, سامنے کھڑے ہوئے تھے. تو وہ کہتا ہے, بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں پوری عبارت نقل کر دی ہے, اما اذ نشدتنی, اس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ, اس آدمی کا نام تھا اسامہ بن قتادہ. وہ کھڑا ہو گیا کوفہ میں, اور اس نے کہا تفتیش کرنے والے افسر سے, حضرت محمد بن مسلمہ سے, اما اذ نشدتنی, بہرحال اگر آپ نے قسم دے کر کے پوچھا ہے اور قسم دے کے پوچھ رہے ہیں تو میری ان کے خلاف 3 بڑی بڑی شکایتیں ہیں. بھائی کیا شکایت ہے بھائی آپ کی بتائیے. پہلی شکایت یہی جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں, فَإِنَّ سَعْدًا لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ, یہ غزوات میں نہیں جاتے ہیں, جو جہاد کے لیے قافلے جاتے ہیں, فوج کشی ہوتی ہے اور چاروں طرف لوگ جاتے ہیں, اس میں یہ نہیں نکلتے, گھر بیٹھے رہتے ہیں. تو پہلا الزام یہ ڈالا لا یسیر بالسریہ, اور دوسرا الزام یہ ڈالا ان کے اوپر کہ ولا یقسم بالسویہ, اور مال غنیمت میں تقسیم کرنے میں انصاف سے کام نہیں کرتے, برابری تقسیم نہیں کرتے, جس کو چاہا جو دیا, جس کو چاہا نہیں دیا, اپنے لیے رکھ لیا, وغیرہ وغیرہ. تو 2 الزام, پہلا تھا لا یسیر بالسریہ ولا یقسم بالسویہ, اور تیسرا الزام تھا ولا یعدل فی القضیہ, اور جب مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو اس وقت انصاف نہیں کرتے, غلط فیصلے کرتے رہتے ہیں. یہ 3 الزام میرے ہیں اور ان کے سامنے کہہ رہا ہوں, حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا. وہ تو حیرت میں پڑ گئے کہ یہ آدمی کس طرح کی باتیں کر رہا ہے میرے سامنے, میں وسلم کی زندگی کا شریک, آپ کی ایک سنت عمل کرنے والا, اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کو بڑا غم ہوا. لیکن حضرت سعد تھے مستجاب الدعوات, تو انہوں نے مسجد میں خطاب کر کے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھیے اس نے ہم پر جو 3 الزام لگایا ہے, میں ان تینوں الزام کے مناسبت سے اس کو 3 بد دعائیں دے رہا ہوں.
اور آپ لوگ گواہ رہیے. اور چونکہ وہ مستجاب الدعوات تھے اس کا مطلب ان کی بد دعا بھی قبول ہو کے رہے گی. اور جو الزام لگایا ہے اس نے اسی کی مناسبت سے اس کو بد دعا دیتا ہوں. بد دعا اگر اللہ کے یہاں قبول ہوگی تو اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا اس پر, نہیں تو پھر یہ سچا ہے اپنے الزام میں. تو انہوں نے کہا کہ پہلا الزام اس کا یہ ہے فَإِنَّهُ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ کہ سعد سریے میں غزوات میں نہیں جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے موت سے ڈر ہے اور مجھے زندگی پیاری ہے, اس لیے تو میں نہیں جاتا ہوں غزوات میں لڑنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کے سامنے اس کی نگاہ میں زندگی سے محبت اچھی چیز ہے اور موت سے نفرت بری چیز ہے, اسی لیے میں موت سے نفرت کر کے اپنے گھر بیٹھا رہتا ہوں اور سریے میں نہیں جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا ایک مقصد یہی ہے کہ مجھے دنیا کی محبت ہے, مجھے موت سے نفرت ہے, مجھے زندگی بہت عزیز ہے. اور دوسرا جو الزام لگایا اس نے فَإِنَّهُ لَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ اور یہ غنیمت کے مال میں تقسیم کرنے میں پکش پات کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کو دے دیا, اپنے لیے دنیا بھر کا مال جمع کر لیا, کسی کو دیا نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں مال کا بڑا خواہش مند ہوں اور دولت کے جمع کرنے کا بہت دولت کا پجاری ہوں. اس کا مطلب یہ. اور تیسرا جو الزام دیا ہے کہ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ اور جب فیصلہ آتا ہے کورٹ میں تو اس وقت یہی امیر المومنین نہیں فیصلہ کرتے تھے, تو جو فیصلے کا وقت آتا ہے اس میں انصاف نہیں کرتے, ظالم کو معاف کر دیا, مظلوم کو سزا دے دیا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حاکم کوئی قاضی غلط فیصلے کرتا ہے اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے زمین میں. تو بہرحال یہ تینوں چیزیں ہیں اس کی, میں تینوں کے حساب سے بد دعا یہ دیتا ہوں. پہلی بد دعا یہ دی اللہم ان کانا عبدک ھذا اے اللہ تیرا یہ بندہ کاذبن جھوٹا ہے. اگر یہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے, پہلے انہوں نے احتیاط برتا. بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہے وہ اچھا اندر سے دل کا, لیکن غلط معلومات کی وجہ سے وہ غلط بات بول رہا ہے لیکن وہ اندر سے مخلص تھا. تو انہوں نے کہا اگر یہ آدمی اپنے الزام میں جھوٹا ہے, ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء و سمعۃ اور یہ شہرت اور ناموری کے لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ بڑے آدمی پہ الزام لگانے سے نام چرچا آتا ہے, جس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم پر جو زندگی سے محبت کا الزام ڈال رہا ہے محض شہرت کے لیے اور جھوٹ کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہے. تو اب میں بد دعا دیتا ہوں اللہم فاطل عمرہ, اس کی عمر کو بہت دراز کر دے, اس کو بہت زندہ رکھ, بہت جم کے اس کو زندگی دے. اگر اس زندگی کی محبت بڑی اچھی چیز ہے جس کے خاطر میں نہیں نکلتا ہوں گھر سے, تو اب یہ چیز اس کو دے دے, اس کو زندگی اس کی بہت 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 طویل کر. اللہم اطل فقرہ, ظاہر بات ہے حضرت سعد کی بد دعا. اطل عمرہ, اور دوسری بد دعا دیا اللہم اطل فقرہ, یا اللہ اس کے فقر میں بھی اضافہ کر, اس کو فقیر محتاج بھکاری بنا دے. کیوں کہ اس نے ہم کو یہ الزام لگایا کہ مال کی محبت میں یہ تقسیم نہیں کرتے ہیں غنیمت کو برابری سے, تو اب گویا کہ مجھے مال پیارا ہے تو اس کو اب یہ ہے کہ اس کو فقر میں اس کے اضافہ فرما دے. اور تیسرا یہ کیا کہ یہ جو انصاف نہیں کرتے ہیں فیصلہ کرنے میں, تو جو حاکم بھی انصاف نہیں کرے گا فیصلے میں اس کی مملکت میں فساد ہوگا, انتشار ہوگا, فتنے ہوں گے. تو یہ بد دعا دیا اللہم عرضہ بالفتن, اور اس کو فتنوں کے سامنے پیش کر دے, یہ فتنے میں مبتلا ہو. تو تین بد دعا اس کو دیا مسجد میں بیٹھ کر قبیلہ بنو ابس کی مسجد میں. اللہم اطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن. یہ بات ختم ہو گئی, مجلس برخاست ہو گئی. حضرت سعد وقاص چلے گئے مدینہ. اس کے بعد اب اللہ کی لاٹھی میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, یہ آدمی پر اللہ کی بد دعا کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا. جو طبی موت ہوتی ہے وہ 60-70 آدمی مر جاتا ہے, لیکن یہ آدمی مرتا نہیں تھا, زندہ رہا 60 سال 70 سال 80 سال 85 سال 90 سال. حتیٰ کہ لکھا ہے راویوں نے, بخاری شریف کے الفاظ ہیں قد سقط حاجباہ علی عینیہ, دراز یہ عمر کی وجہ سے اس کی دونوں بھیں اس کے آنکھ کے اوپر لٹک گئی تھی.
یعنی جب آدمی حد درجہ بوڑھا ہوتا ہے، بڑھاپے کے اثرات جب ظاہر ہوتے ہیں تو چمڑا ڈھیلا ہو جاتا ہے، چمڑا گوشت کو چھوڑ دینا شروع کرتا ہے کہیں سے بھی، ہر جگہ سے. لیکن سب سے اخیر میں چمڑا لکٹتا ہے انسان کے بھوں کا، یہاں تک آگے آخر میں جو ہے آنکھ بند ہو جاتی ہے. تو لکھا ہے کہ قد سقط حاجباہ علی عینیہ، دراز یہ عمر، نہ جانے کتنا زندہ رہا، مرتا ہی نہیں تھا، 100 سال 125 سال کتنا، اور اس کے دونوں آنکھوں کے اوپر اس کے دونوں بھوں لٹک گئے تھے. اور دوسرا وَأَطِلْ فَقْرَهُ، اللہ اس کے فقر میں اضافہ فرما. تو اب یہ ہوا تھا کوئی کھلانے والا نہیں تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، ساری اولاد سب مر گئے ہوں گے، تو اب گلیوں میں محلوں میں راستوں پر بھیک مانگتا تھا، پیسہ وغیرہ لوگوں سے بھیک مانگے کھاتا تھا وہ آدمی. اسامہ بن قتادہ نام تھا اس کا. وَعَرِّضُ بِالْفِتَنِ، اس کے بارے میں لکھا ہے وَكَانَ يَتَعَرَّضُ بِالْجَوَارِيدِ، جو لڑکیاں نوجوان چھوکریاں جاتی تھیں اس بڑھاپے میں اس کو چھیڑتا تھا، اس کا پکڑ لیا، اس کو دبا دیا، اس کو یہ کر دیا وہ کر دیا، پھر جوتے پڑتے تھے. اب پٹائی پٹائی ہو رہی ہے، اب مار کھا رہا ہے، گر رہا ہے، پھر پیٹ رہے ہیں، پھر کھڑا ہو گیا، پھر وہی کرتا تھا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا، تم کیا کر رہے ہو، یہ تم کو کیا ہو گیا، سب لوگ چلے گئے ہوں دنیا سے، یہ تم اس عمر میں سب کیا کر رہے ہو. تو کہتا ہے اصابتنی دعوت سعد، مجھے حضرت سعد کی بد دعا لگ گئی، میں کیا کروں گا. اور اس طریقے سے یہ واقعہ اس کا اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں کو، اور یہ جو فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کے فقر میں، میرے دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو میں نے ابھی شروع میں پڑھی تھی کہ رسول اللہ نے دعا سکھائی ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عندک کبر سنی، یا اللہ ہمارے بڑھاپے کے ٹائم پہ، جب میں بوڑھا ہو جاؤں اس ٹائم پہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما. بڑھاپے میں اگر آدمی کے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے بہت تکلیف، جوانی میں تو چل جاتا ہے وہ کچھ بھی کر لے گا، لیکن بڑھاپے میں اگر فقر آ گیا تو وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے وہ چیز. تو رسول اللہ نے دعا سکھائی ہے سب کو، میں اللہ جانتا ہے میں پوری زندگی مانگتا ہوں، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عندک کبر سنی، اللہ دراز عمر کے وقت میرے رزق میں وسعت عطا فرما. وجل خیر عمری آخر ہو، ہماری عمر کا جو آخری حصہ ہے وہ سب سے اچھا بنا. وخیر ایامی یوم القاک فی، اور میرا بہترین دن وہ ہو جس میں آپ سے ملاقات ہماری ہو. اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عندک کبر سنی ورقۃ عمری وجل خیر عمری آخر ہو وخیر عملی خواتیم ہو، ہمارے اعمال اچھے ہوں. وخیر ایام یوم القاک فی. میرے دوستو بزرگوں، یہ تمام باتیں حدیث میں ہیں اور عملاً سب کے سامنے ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. لہٰذا ہم لوگ جانے نہ جانے دانشتہ کسی کے خلاف دل آزاری، کسی کا دل ٹوٹے، کسی اللہ کے ولی کا. آج کل ایک ماحول دنیا میں ایسا بنایا جا رہا ہے کہ مولوی حقیر، گھٹیا، سب سے بیکار اور حقیر نگاہوں سے اس کے خلاف زبان درازی کرنا، اس کی توہین کرنا. اللہ ہم سب کو اللہ کے ولیوں کی بد دعا سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.